اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، یعنی جب ان پر کوئی دکھ پہنچتی ہے، خبر کوئی مصیبت آتی ہے تو بے شک وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور یقیناً جو آئی ہے مصیبت اور ہم کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی امانت ہے، اسی کی چیز دی اس نے لے لی۔ میرے دوستوں، اور پھر شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جتنا ہمیں زندگی دی، جتنے سانس دیے، جتنی نعمتیں دی دنیا میں، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ میرے دوستوں، تو صبر کا سب سے پہلے اگر دیں ہم تھوڑا سا موازنہ، تو یہ رمضان المبارک اصل میں صبر کا مہینہ ہے، اور اتنا پختہ صبر آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہم کو عطا کرتا ہے کہ شاید مثال نہیں، کیونکہ صبر ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا تقوی کے اعلیٰ درجے پر، وہ اس کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے۔ میرے دوستوں، انبیاء اکرام کا صبر، صبر ایوب دیکھو، اور دیگر صحابہ کے معاملات دیکھو، اولیاء کرام عظام کے دیکھو، تو وہ صبر ان کا صبر تھا۔ اور سب سے بڑا صبر تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا اور امام علی مقام کا جو کربلا کا صبر ہے۔ تو میرے دوستو، صبر تو صبر ہی ہے۔ میرے دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوش بخت لوگوں کو اپنی نوازشات اور رحمت عطا کرنے کی بشارت کا اعلان کیا، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں رنج و غم، مصیبت علم سے کم و بیش دوچار ہوتا ہے اس انسان دنیا میں، اور جیسے آج کل مصیبت آئی بھی آپ دیکھیں، یہ جیتا جاگتا اللہ نے ہمیں آزمائش اور امتحان دیا ہے کہ اب اس کو کون صبر سے گزارتا ہے اور کون بے صبری سے۔ دیکھتے ہوں گے بعض کے جملے نکل آتے ہیں، کلمات نکل آتے ہیں، باتیں نکل آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، کچھ گھڑی کی ہوتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے، کون اچھی طرح ٹالتا ہے، یہ ان بشارتوں کی بات ہو رہی ہے آج کہ میرے دوستوں، قرآن پاک نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دی ہے، جس طرح مصائب اور حوادث کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں، وہ اس صبر کی ڈھال سے انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا ان کو جو ان کے سکون کو، قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامتی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ ایسی ڈھال ہے صبر، یعنی ہر شخص جانتا ہے، اور ہر شخص کا صبر کے معاملے میں ہاتھ سے دامن چھوٹ جاتا ہے، اور اس میں مقابلے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ مصیبتوں سے اسے خس و خاش کی طرح جو پرابلم آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بہا کے لے جاتی ہیں۔ سچ بتا رہا ہوں، آج کے دور میں آپ دیکھیں ہم کیوں تلقین کرتے ہیں بار بار خیال رکھو، اپنے اطراف خیال رکھو۔ بیچارے سفید پوش یا ایسے لوگ، مصیبتیں بہت آئی، ظاہر ہے غریب کو روزی چولہا نہیں جلے گا تو کیا کرے گا، کھانا ہی ہے نا 3 ٹائم، اگر اس کو کھانا ہی مل جائے تو پھر وہ صبر شکر سے رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔
اور شیخ عبد القادر جیلانی میرے محبوب سبحانی قطب ربانی اپنی ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں، کسی مرید نے پوچھا کہ مرشد صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے صبر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان کو صبر کیسے کرنا ہے؟ جب آزمائش آ جائے، جیسے آج کل وبا جو کرونا ہے، یہ آزمائش ہی ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی، ہم تو آزمائش بھی کہہ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کس طرح سے صبر کر سکتے ہیں اور اس کو مقابلہ کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد، ہم اللہ کی مدد مانگنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر وقت توکلت علی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں، نہ بولنا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، پھرنا آتا تھا، کھانا مانگنا نہیں آتا تھا، لیکن تو نے وہ 2-3 برس جب تک بولتے نہیں تھے تو نے ہمیں پرورش کی، تیری پرورش بظاہر۔ یاد رکھیے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہوتی ہے، کنبہ ہوتی ہے، اور کنبے میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل فرماتا ہے میرے دوستوں، بس یہ کہ بندہ ایسا نکلے نا، بندہ پکا ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے جب صبر کے معنی یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی رسی کو، اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ دو جب تمہیں آزمائش آئے، صبر کا موقع کرنا ہو تو کیا کرنا ہو؟ اس وقت تم اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور واویلا نہ کرو اور صبر کرو، اور خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے دوستوں ہم صبر تو کر لیتے ہیں، صبر تو کر لیتے ہیں، لیکن خوشی کے موقع پہ شکر نہیں کرتے۔ آج بات یہ ہماری صبر و شکر کی ہے نا۔ اب دیکھیں دوسری بڑی چیز ہے، پہلی بہت بڑی چیز تو صبر ہے کہ بندہ صابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے صابرین لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے۔ یہ بڑا مرتبہ ہے پہلا۔ لیکن شکر کا جو معاملہ ہے، شکر میں ہم بظاہر آج عوام کے طور پہ بڑے بڑے اچھے دیندار، بڑے بڑے لوگ نیک شکر میں پیچھے ہیں، بلکہ معاشرے کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ صبر تو ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں صبر 2 طرح کے ہیں، یہ محدثوں نے بڑے لمبے لیول پہ کلام کیا۔ ایک صبر علی الاطاعت اور دوسرا صبر علی المعاصی، یعنی اطاعت، اللہ کی اطاعت، معاصی مینس گناہ پر صبر کرنا اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ اس سے پہلے میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو میں بات کر رہا تھا کہ صبر جو ہے نا عمومی طور پہ سب کر لیتے ہیں، عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ دیکھیں موت سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت، ہزیمت، افتات نہیں ہے۔ کسی کی ماں مر جائے اس سے پوچھو کیا چیز ہے، کسی ماں کا بیٹا مر جائے اس سے پوچھو صبر کیا ہے، اس وقت کیسا واویلا ہوتا ہے۔ اور مردوں میں عمومی طور پہ، اردو میں تو کم لیکن مردوں میں الحمدللہ کیا صبر ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی گلے ملو اس سے، اس کو بڑا صبر آ جاتا ہے، بلا ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ نے لے لیا۔ کسی کو دینے دیر نہیں بھی آتا، 2-4 دن، 5 دن، 6 دن، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو وہ ختم قرآن یا کچھ بھی ہو رہا ہوتا تو وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ صبر آ جاتا ہے موت کے اوپر بھی، دیکھیں آپ۔ لیکن شکر پہ محدثین فرماتے ہیں بندہ غافل رہتا ہے۔ اللہ نے نعمت دی، آج تم کو یاد آ رہی ہے، آج تم گھر میں مقفل ہو، قید ہو، نوکری چلی گئیں، کاروبار بند ہے، پیسہ آ نہیں رہا، سب کچھ برباد، گھر میں بیٹھے ہو۔ اب تم بتاؤ تم نے شکر کیا تھا پچھلے زمانے کا، کتنے مزے تھے، آج سب سوچ رہے ہیں ہم باہر جاتے تھے، کام یہ لیا ہے، پتہ نہیں باہر تو جس کی جو بساط سوچے کہ کیا کماتے تھے، کیا ٹھاٹ تھے، کیا گھومنا، ایسا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کیا شکر ادا کیا تھا اے کسی لمحے کا جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اللہ نے ایک سانس دیا، خدا گواہ۔ یہ بیماری بھی سانس ہی کی ہے، اس کی اینڈ جو ہے نا سانس ہی ہے۔ دیکھیں نا یہ جو بیماری بظاہر وائرس ہے لیکن اس کا اینڈ سنتے ہیں کہ سانس ہے، سانس رکنے لگ جاتا ہے، ہاتا نہیں ہے سانس، تڑپتا ہے، بس وہ اس کا اینڈنگ ہوتا ہے۔ اس کو کوما میں ڈال دو یا کہیں بھی ڈال دو اس کو مشین میں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بچ جائے ورنہ نہ بچے۔ سانس ہے نا،
کاش کے شکر کر لیں ہم، اے اللہ تو اتنے سانس ہمیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، ہم زندہ ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر وقت شکر ادا کرو، ہر نماز میں شکرانے کے لیے دعا مانگو، دل سے، زبان سے نہیں، ایسے دل سے، انشاءاللہ تعالیٰ تم صبر و شکر والے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ میرے ہیں لوگ، یہ مجھ سے محبت کرنے والے، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن اپنی عادات مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے چینجنگ لاؤ کرو۔ اب دیکھو آزمائش آ گئی تمہیں، تو اب صبر بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس سے نکلے تو شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اور مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شادیوں میں ہنگامے ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں اس کو، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی سنت کی پامالی کرنا۔ شادیوں میں دیکھتے ہو آپ، خوشی میں اس کو ہوش نہیں تھا، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی وہ ہے، میں نہیں کروں گا تو کون، اور ناجائز دولت کو لٹاتا ہے۔ تو اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تجھے میں نے دیا تو اس کام کے لیے، تو شکر بھی نہیں، شکر تو دور کی بات ہے، اور تو یہ بیکار کی چیزیں جو تیرے گناہوں میں شامل ہیں تیرے کو تباہ کر دیں گی، اللہ پوچھے گا، لیکن وہ تو نہیں مانتا۔ تو یہ میں صبر و شکر کا ہلکا سا میں نے جھلک آپ کو بتائی۔ اب صبر علی الاطاعت کے مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ صبر کیسے؟ کہ رات کو 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے آپ کو، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو فرض نماز تو پڑھنی ہے۔ ایک ہے تہجد نماز ہونا، بندے کو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال دوں، زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لیے کیونکہ مجھے بیان دوسرا کرنا ہے۔ تو وہ صبر فی الاطاعت سنیے کہ ایک بندہ سو رہا ہے کہ اچانک ظاہر تہجد پڑتا، اس کی آنکھ کھلی اور سردی سخت ہے، اٹھنے میں سستی، شیطان ٹپکیک مار رہا ہے، چھوڑ جا، آج تہجد پڑھنا پڑے گا تو کیا فرق پڑے گا، فجر میں تو ویسے اٹھتا، فجر پڑھ لے گا۔ لیکن اس وقت یہ سب کو بالا طاق لگ کے لا حول پڑھ کے کھڑا ہو گیا اور وضو کیا اور تہجد ادا کی۔ اس کو کہتے ہیں صبر علی الاطاعت، یعنی اس اطاعت پہ صبر کیا، حالانکہ نہ کرتا تو گناہ تو نہیں ہوتا، تہجد نہ پڑھتا، لیکن اس نے کہا نہیں، اطاعت میرے اللہ کے ساتھ ہے میری، یہ وہاں صبر کیا اس نے، اور شیطان کو ورگلانے کو ادھر ادھر کر دیا۔ اسی طرح صبر علی المعاصی، گناہ پر صبر، کہ آپ کے سامنے گناہ موجود ہو اور آپ کر سکتے ہیں، بند کمرے میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کہیں بھی نہیں ہے، دو لوگ موجود ہیں اور گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سوچے نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا، یہ صبر آ گیا۔ صبر علی المعاصی، یہ معصیت والا سمجھ گیا۔ اب یہ 2 صبر میں نے علمی نقطے کے حساب سے آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ اب آئیے، صبر، ان آیت کریمہ میں نے پڑھی، لیکن ایک ہی آیت کی میں تفسیر کر دوں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جب کب مصیبت آئے یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ کب فرمایا، یہ سنیں، آج سیدنا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا، تو آج ایک اور ام المومنین کا ذکر بھی سن لیں۔ سبحان اللہ، ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ کیا شان ہے کہ ایک دم ذکر آ گیا اور یہ آیات کے تحت آ گیا، تو ایک واقعہ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ سرکار سے شادی سے پہلے آپ کے شوہر حضرت اسلمی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، بہت جلیل القدر اور پیارے، سرکار کے پیار کرنے والے، اور آپ بڑی ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہتی تھی، اور اتنا خیال رکھتے تھے حضرت اسلمی حضرت ام سلمہ کا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ام سلمہ خوش ہو کر شکر اللہ کا ادا کرتی، اور باقاعدہ لوگوں کو کہتی کہ اگر کوئی دنیا میں، عرب میں کوئی بہترین شوہر، بہترین مرد کوئی ہے تو میرا شوہر اسلمی ہے، ایسا شوہر کہیں پورے عرب میں نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتی تھی۔ اور واقعی وہ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جو اچھا شوہر ہر حقوق ادا کرنے والا ہو تو پھر بیوی کا کیا کمال ہو۔ میرے دوستوں، آپ حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت شریفہ تھی کہ جو سرکار علیہ السلام رات کو محفل میں بیٹھتے پورا دن، اور جو احادیث اور جو روایات سرکار بیان فرماتے، جو وہی آتی، جو باتیں آتی، تو وہ آ کر رات کو شیئر کرتے اپنی بیوی ام المومنین کے ساتھ، حضرت سلمہ کے ساتھ شیئر کرتے۔ یہ بڑی محبت تھی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے میاں بیوی میں،
یاد رکھیے ہمیں سکھایا نا اسلاف نے, یہ صحابہ کے کردار نے سکھایا کہ ہم میاں بیوی ہوں تو بیوی کو بھی شیئر کرنا چاہیے تاکہ اس کو لگے کہ میں الگ نہیں ہوں, اور جب اس کو بعد میں معلوم پڑتا ہے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ میں نے آپ نے بتایا نہیں, میں آپ کی بیوی ہوں. سچی بات ہے, بیوی وہ ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوں جو راز رکھنی وہ اور بات ہے, لیکن آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں شیئر کرنی چاہیے. تو وہ ایک دن حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کی شرح فرمائی, ان للہ و انا الیہ راجعون, اور آپ نے رات کو آ کر بتایا کہ آج سرکار علیہ السلام نے ایک بہترین آیت کریمہ, ساری آیت کریمہ بہترین ہے, سبحان اللہ کیا شان ہے, اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں, آپ فرمائیے نا کیا فرمایا. بولے سرکار نے فرمایا ہم ان کی امانت ہیں, اللہ کی امانت ہیں, اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو ہر مصیبت یا کسی مصیبت میں یہ جملے کہتا ہے کہ اللہ تیری طرف سے آئی اور تیری طرف لوٹ گئی, ہم صبر کرتے ہیں, ہم صبر کر کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو نعمت گئی ہے, بیٹا گیا ہے, باپ گیا ہے, ماں گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ درجے کی اس کو اس صبر کرنے پر جزا بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا بدل نعم البدل عطا فرماتا ہے. اور آپ نے یہ پلو باندھ لیا, دامن کر لیا, یہ بات پہلو دامن کر لی کہ یہ بات جو مجھے لگی نا, تو بس سرکار کے اس فرمان کو میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گی, بس اس کو پکڑ کے رکھوں گی. تو اتنا محدثین فرماتے ہیں, آپ کرتی تھی کہ موم بتی جل رہی ہوتی, شمعدان جل جاتی اور اچانک بجھ جاتی, تو آپ کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو تعلیم تمہیں دوستوں, آج ذرا سا کام گھبرا جاتے ہو, پریشان ہو جاتے ہو, یار کیسی بات کر رہے ہو, اللہ نے کیسی کیسی چیزیں ہم پر نازل فرمائی ہیں, اور سرکار کے صدقے سے ہمیں کیا کیا ملا ہے. اور وہ کہتی میں موم بتی بجھ جاتی تو صبر کرتی اور یہ آیت پڑھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ اور اچھا مجھے دے گا, اچھا دے گا. اس طرح زندگی چلتی رہی. اتفاق سے حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. بہت بڑا غم تھا, اتنے اچھے شوہر, آپ کو بہت دکھ ہوا, لیکن آپ دکھی نہیں ہوئی, بظاہر دکھی نہیں ہوئی. آپ نے اسی وقت پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون. لوگ عورتیں حیران ہو گئے, حالانکہ عرب کی عورتیں واویلا کرتی ہیں, جب کرتی ہیں, لیکن سب حیران رہ گئے. کہا سلمہ تیری اتنا پیار کرنے والا دنیا سے چلا گیا اور تو, بولے نہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون, صبر کروں گی اور اللہ پر بھروسہ کروں گی, انشاءاللہ اس سے بڑی نعمت اللہ مجھے عطا فرمائے گا. اور یہ ان کا پختہ عقیدہ بن گیا. جب بھی ہوتی کہتے اللہ مجھ سے بڑا پختہ ادا کرے گا. عمر چلی جا رہی ہے, عمر چلی جا رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں تو کہتی تھی اس سے بڑا, بولے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا ہوا میرے دوستوں بزرگوں, قسمت کھل گئی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ آ گیا. سبحان اللہ, جب رشتہ آیا تو لوگوں میں اتنی خوش ہوئی کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ نے عطا فرما دی. وہ میرا شوہر وہ کیا مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی, ارے میرے شوہر سے کروڑوں درجے ہستی ایسی آ گئی جس کے نکاح میں جانے والی ہوں, میں ام المومنین بننے والی ہوں. اور سبحان اللہ نکاح ہوا. یہ ہے دیکھو کیا صلہ ملا, کیا صلہ ملا. اللہ اکبر, کیا بات ہے, سبحان اللہ, قربان جائیے. تو میرے دوستوں بزرگوں, صبر کے معاملات میں نے آپ کے سامنے مختصر سے بیان کیے. اب دیکھیے نا, اس میں شکر کا کیا معاملہ, تھوڑا مختصر یہ بھی کر لیتے ہیں, پھر ہم چلتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو بیان ہے نا, بہت کم سنتے ہوں گے آپ, جو میں سناؤں گا. کوئی مولانا عالم آپ سنتا آپ کی تو ماہر تقریریات ہیں آپ کے پاس, تو یوٹیوب پہ ہزاروں نہیں تو لاکھوں تو ہوں گی, ٹھک کتنے. لیکن خدا گواہ ہے, سیدہ ام المومنین طاہرہ, اس پیاری ہستی جس کو سرکار اتنی محبت فرماتے تھے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, تو اس کی تفصیل آج بڑی محبت سے میں آپ کو وہ شادی کا واقعات ایسا بیان کروں. مفسروں نے, میں نے ایک نہیں 16 کتابوں میں یہ ان کے بابوں میں پڑھا, بڑا مزہ آیا. ابن حشام سے لے کر نا امام بہقی تک کو, تو مجھے ایسا لگا بظاہر, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جب آپ کوئی چیزیں دیکھتے ہو نا دنیا آج کل کی محبتوں کے اور ان کے معاملات دیکھتے ہو, یہ کچھ بھی نہیں حیض ہے.
جو سبحان اللہ میرے سرکار اور میری ام المومنین میری اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیکشن ہوا، کیا محبت والا کنیکشن تھا، وہ آپ سنیں گے واقعہ اور آپ رہیں گے موجود، اور یہ میری بات آپ سن کے جائیے گا، اور خاص کر میری بہنیں بیٹیاں سنیں، سبحان اللہ کیا کردار تھا۔ لیکن آئیے شکر کی فضیلت بھی تھوڑا سا اظہار کر دوں آپ کے سامنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے، سنیے مختصر کر رہا ہوں، کوئی تفصیل نہیں جاؤں گا، جو شخص کھانا کھائے، پانی پیے اور اللہ عز و جل شانہ کا شکر ادا کرے تو اللہ رب العالمین اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھا شکر کا مقام، صرف اتنا کھانا کھاؤ، شکر الحمدللہ ہی کہہ دو، یار دعا نہیں مانگ سکتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اگر نہیں بھی آتی تو کہتے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بس اللہ تیرا شکر ہے، کمال ہے نا اس وقت کہ تو نے یہ نعمتیں دی، خدا گواہ ہے کیا نعمتیں ہیں، بات تو آپ کو نہیں پتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہوگے نا بیچارے پرسان حال سفید پوشوں کو، جن کو یہ نعمتیں نہیں مل رہی ہوں، بیچارے کیا کر رہے ہوں گے، خدا گواہ، پر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کا وسیلہ کر دیتا ہے۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی سے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو پھر ایک منادی آواز لگائے گا، وہ ندا تمام مخلوق سن لے گی کہ ان قریب آج تمام مجمع جان لے کہ صاحب عز و شرف کون لوگ ہیں، اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جن کے پہلو بستر سے لوگ ناواقف رہے، اور پھر شب زندار اٹھیں گے لیکن وہ قلیل سے ہوں گے۔ منادی پھر ندا لگائے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو تجارت اور فروخت میں یاد الہی سے غافل نہ رہے، پھر وہ کھڑے ہوں گے، پھر منادی کرے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے تھے، پھر تمام لوگ کھڑے ہوں گے جو اس حکم کے پابند ہوں گے، پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ یعنی شکرانے کی کیا نعمت ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، الہی آدم علیہ السلام نے کس طرح تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، یا شکرانہ ادا کیا، تو نے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اسے اپنی جنت میں سکونت عطا کی، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں۔ اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ، آدم نے میری ان تمام نعما کو جان کر میری حمد و ثنا کی، بس یہی میرے انعامات کا شکرانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، دیکھا آپ نے، یعنی یہی حضرت قتادہ، سنتے جائیے آپ شکرانے کی، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں جلیل القدر، ان سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 4 چیزیں حاصل کر لی اس نے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز وہ زبان جو ذکر کرے، دوسری چیز وہ دل جو شکر کرے، اللہ اکبر، تیسری چیز وہ بدن جو صبر کرے، چوتھی چیز مومنہ صالحہ بیوی، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی کتابوں میں آتا ہے، ان کی معروضات بھی یہی تھی کہ الہی میں تجھ سے 4 باتوں کا سوال کرتا ہوں اور 4 باتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی آپ نے فرمایا، الہی میں تجھ سے ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں، لحن داؤدی بڑا مشہور ہے نا، ذکر کرنے والی زبان مانگتا ہوں، تجھ سے شکر کرنے والا دل مانگتا ہوں، تجھ سے صبر کرنے والا بدن مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے دنیا و آخرت میں مددگار بیوی مانگتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، واہ، وہی 4 چیزیں حدیث میں اس طرح آئی، اور پناہ دینے والی 3 چیزیں آپ نے فرمائی کہ 3 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے ضعیف کر دے، دوسری ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے مصیبت کا سبب بنے، تیسرا
ایسے ہمسائے سے پناہ مانگتا ہوں جو میری اچھائی کو دیکھ کر چپ رہے اور میری برائیوں کو اچھالے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے اطوار اور عادت کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی اور اس راہ پر چلنے والا بنا دے۔ میرے دوستوں، 4 چیزوں میں عافیت ہونا، یہ حدیث پاک لائے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہم نشینوں نے دریافت کیا کہ تم عافیت کی کیا تعریف کرتے ہو اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہر ایک نے اپنے ثوابدید کے مطابق جواب دیا، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے 4 چیزیں عافیت ہیں: مکان جس میں سر چھپایا جا سکے، دوسری چیز وہ معیشت جس میں کفایت ہو، وہ بیوی جو خوش رکھے، چوتھی وہ آدمی جس نے یعنی جسے نہ بادشاہ جانتا ہو اور نہ ہی اس تکلیف دیتا ہو کوئی۔ سبحان اللہ، بادشاہ نہ جانے، واہ کیا بات! آج کل تو علماء بادشاہ اور وزیروں کے بغیر رہتے نہیں، کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہے، پچھلے والے بادشاہ سے بھی تمہاری دوستی، اس سے بھی دوستی، تو بادشاہوں سے دوستی ہے بھائی، ٹھیک ہے، مان لیا۔ 2 نعمہ کی عنایت، حضرت سفیان ثوری رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 نعمتیں ایسی عنایت فرمائی ہیں جس قدر بھی شکر ادا کرو نہ، سنو وہ کم ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی نعمت، تمہارے بادشاہ کے دروازے پر نہ جانا یا بچ جانا، جانے سے بچ جانا، یہ سمجھ لیجئے، تمہارے بادشاہ کے دروازے پہ جانے سے بچ جانا، یہ پہلی۔ اور دوسری فرمائی کہ تمہارا طبیب کے دروازے پہ جانے سے بچ جانا، یعنی بیمار نہ ہو اللہ، اور کوئی مریض ہسپتالوں میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دور کے حساب سے آپ دیکھیں کیسی حقیقت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سرکار علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لو، پھر ہم بیان کی طرف چلتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ کچھ کام کی چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں، تو کلاسز میں جو طالب علم ہوتے ہیں ہمارے، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو میری کہ کیوں بابا یہ حوالہ اور لمبی لمبی ڈیٹیل دے رہے ہیں، 1 2 3 4، تاکہ وہ ان کو نوٹ کر سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانے کی 4 چیزیں مل جائیں نا، دیکھو 4 پر ذکر ہو رہا آج، 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ ہماری جان ہے۔ صحابہ کا نظم ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ستارے صحابہ کرام، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے دوستو، ہم صحابہ کے بھی چاہنے پیار کرنے والے اور اہل بیت کے بھی پیار کرنے والے، تو میرے دوستو سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں کھانے کو مل جائیں تو اس کی لذت کمال ہوتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، کھانا حلال ہونا چاہیے، پہلی شرط کھانا حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا ملے۔ تیسری چیز، کھانا ساتھیوں کے ساتھ مل کر واہ واہ کھانا چاہیے۔ چوتھی چیز، کھانا کھا کر اللہ عز و جل کا شکر بجا لینا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ عز و جل جب اپنے بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت سے سرفراز کرتا ہے نا، اور وہ بندہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا، سن لو آخری جملے میرے، تو اللہ تعالیٰ پہلی سے بھی افضل نعمت اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی تو شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے بڑی سے بڑی نعمت عطا فرمائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے شخص وہ داخل ہوگا جو خوشحالی اور تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، صبر بھی کرتا تھا، شکر بھی ادا کرتا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، بس یہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے صبر و شکر کا بالکل داعی بنا دے، ہم سب اس نصیحت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ رمضان مبارک کی برکت سے یہ ہلکا سا تحفہ تھا، مختصر۔ آؤ شیخ عبد